شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی حکومت کا آج آخری دن ہے اور آج آخری دن انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک تفصیلی خطاب کیا اور اس میں انہوں نے اپنی حکومت کو جن چیلنجز کا سامنا تھا ان کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ ان 16 ماہ میں انہوں نے کیا کیا کیا. لیکن ان کی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں اصل فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے اور وہ فیصلہ ہوگا جب الیکشن ہوگا. لیکن کیا الیکشن ٹائم پہ ہوگا؟ تو آج کے پروگرام میں ہمارے پاس جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ 16 ماہ میں پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور جو آنے والے 16 ماہ ہیں کیا ان 16 ماہ کے دوران پاکستان جو ہے وہ بہتری کے راستے پہ گامزن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک محمد احمد خان صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے دفاع، اور ایک کیبنٹ کا جو گروپ فوٹو آج ہوا ہے اس میں بھی آپ ہمیں نظر آ رہے تھے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عابد زبیری صاحب، صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. ملک صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جب الیکشن ہوگا، جب بھی ہوگا، اگلے سال مارچ میں ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے، اب ہمیں تو نہیں پتہ کب ہوگا، تو اس میں آپ جب اپنے ووٹر کے پاس جائیں گے تو اس کو کیا بتائیں گے کہ کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے شہباز شریف نے 16 مہینے میں جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کو دوبارہ ووٹ ملنا چاہیے؟ میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، یہ جب شہباز صاحب ایز پرائم منسٹر انہوں نے یہ عنان حکومت سنبھالا تو فورموسٹ اور سب سے جس کا سب سے زیادہ خدشہ تھا وہ اکانومی کے وہ کریکٹیو میئرز جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی پچھلے سارے معاملات پہ 3.5 سال کہتی رہی کہ ہم ایک سٹیبلٹی فیکٹر کو پرسو کرنا چاہ رہے ہیں. وہ گروتھ کی بات نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے گروتھ کی پرسوٹ میں ڈار صاحب کی پالیسیز نے ہمارے بیسک فنڈامنٹلز غلط کیے ہیں. تو پٹنگ دیٹ بیک آن ٹریک، اصل میں جھگڑا اکانومی کا تھا. عمران گورنمنٹ کے آخری 3 مہینوں میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ دقت آئی اور جو 16 ماہ میں ہم نے دیکھا اور کیوں یہ ڈیلے ہوا اور 16 ماہ کیوں نکلے، ٹیکٹیکل باتوں کو چھوڑ کے بڑی براڈر پکچر پہ اعتراض یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایز اے ساورن اسٹیٹ اپنے کیے بات پر پورا نہیں اترتی رہی فنڈ والوں کے ساتھ. اب فنڈ والوں کا جھگڑا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے ایک پلیج کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں، اور آپ اس کو آنر نہیں کرتے. اب آپ تیل کتنے کا لیتے ہیں، سبسیڈائز کرتے ہیں اپنی پاپولر بیس کو بچانے کے لیے اکانومی. اب یہ بڑی ان پاپولر بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ میں ریاست بچاؤں یا سیاست بچاؤں، یہ بڑا پٹا ہوا نعرہ ہے. اگر یہ طاہر القادری نے نہ لگایا ہوتا تو میرے لیے پولیٹیکلی ریلیونٹ نعرہ ہوتا. لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نعرے پٹ گئے. کیوں پٹ گئے؟ اس لیے پٹ گئے کہ وہ لوگ جن کے روٹس نہیں ہیں پبلک میں وہ بھی آ کر اس پہ بات کرتے رہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا موقف کیا ہے؟ شہباز شریف نے سٹیئر کیا شپ ان ویری ٹربولنٹ واٹرز، نکالا ہے میر صاحب. یہ اکانومی، یہ ملک، یہ ایک پولیٹیکل اکانومی ہے. ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہمارے اپنے انڈیجینیس ریسورسز نہیں ہیں، ہم اپنے اس ریسورسز کو ایکسپلائٹ بھی نہیں کرتے. ہم بیٹھتے ہیں، باہر کے قرضے آتے ہیں ان کے ساتھ ہم چلاتے ہیں اور اپنے معاملات کو ٹھیک بھی نہیں کرتے. ان 16 ماہ میں درستگی کی بڑی سنجیدہ ایفرٹ کی گئی ہے، اور میں آج بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام ان لوگوں کو جو ذمہ داران ہیں اور آئندہ ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چارٹر کر لیں جس میں کچھ 4-5 چیزیں ہیں، ان کو سیاست کی نظر مت کریں. بہت مشکل سے سنبھالا ہے. اچھا جی، عابد زبیری صاحب، یہ 16 مہینے میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ دیکھیے، میں قانونی حیثیت بات کروں گا. ملک صاحب تو پولیٹیشین ہے، وہ بہتر بتا، وکیل بھی ہیں جبکہ یہ بہت اچھے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز جو ہم نے کھوئی ہے وہ آئین کے اوپر عمل درآمد. ویسا یہ بگسٹ ٹریجڈی ہے اس ملک کی کہ 50ویں سال آف دی آئین، 50 سال ہو رہے ہیں آئین کو. ہمارا آئین جو ایک آئین کے ہمیں سب کو ہم پابند تھے، اس کے اندر ہمیں کام کرنا تھا، وہ ہم نے بالکل نہیں کیا. دوسری بات، سپریم کورٹس کی اتھارٹی کو بالکل پامال کر دیا گیا. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا گیا ہم کورٹ کو نہیں مانتے، اس بینچ کو نہیں مانتے، اور ان کے بارے میں برائیاں کی، جلسوں میں کی، کیا دھرنے دیے گئے سپریم کورٹ کے سامنے.